کچھ حملے یہ بم بلاس جنت دی تلاشی یہ تے کو جائے راہ دسے تے کو غلط دسے یہ جنت راہ نہیں حسین دے دروازے تے سوکھی جنت ہے آنسوں تے بدلے جنت زیادہ تکلیفاں نہ دے اپنے آپ کو گمراہی دی دنیا سے غفلت سے غرق نہ تھی نہ دوسرے دی دنیا برباد کرنا اپنی ہم دنیا اپنی پہ برباد کرنی اور ہم آخرت پہ برباد کرنی کیڑے راہ تے چل گئی حسین کے دروازے تے آ سلوات پڑھ لو نہ پاک نظام فرمایا اگر میرے اہل بیت کی مثال کشتی روح دی طرح ہے جیڑا سوار تھے من رکے بہا نجا بہتدا جیڑا سوار تھے نجات پاتی اس ہدایت پاتی اس اور جیڑا دور تھے جتنا دور تھے اتنا گمراہ تھے لیکن یاد رکھ میرا دوست کشتی دا اصول ہے کشتی دے اتے سوار تھیونا پونے منزل مقصود تک پہنچن دی خاطر کشتی دے اتے سوار تھیونا پونے اگر دریا دی حکمان دے انسان کھڑو کے کشتی دا تعریفاں کرے تو پرلی مانتے نہیں پہنچ سکتا نہیں سمجھا سکیا اگر چاہتے ہو نجات تک پہنچوں تو کشتی دے سواری تھیونا پونے اور اے بھی یاد رکھ کشتی دی حرکت کشتی دے اس ملاح دے تابع ہے جیڑا کشتی چلائی ہوتے توجہ ہے یا نہیں کشتی دی حرکت جس وقت کو کشتی دے سوار تھی گئی بات حرکت تیری نہیں تیری حرکت اوہ ہوئے جنہیں کشتی آلیں دیئے کشتی اگر مسجد آلے پاسے تو تیرا رخ مسجد آلے پاسے ہوئے نہیں سمجھا سکیا جس پاسے کشتی بجنے تیری حرکت کشتی تو علاوہ نہیں انسان جس وقت کشتی تو سوار دی گئے انسان سکون دے عالم چھے کشتی حرکت کرنے جس پاسے معصوم فرمیدن شیعتنا من اطاعنا سادہ شیعہ ہوئے جڑا ساری اطاعت کرے سادہ محب ہوئے جڑا سادہ مطیع فرما بردار ہوئے نام دے دعوے نہ کر کچھ عمل بھی دنیا ہے سیرت دے ہوتے عمل کر توجہ ہے یا نہیں ذکر حسین جی میں عبادت ہے یہ فکر حسین بھی عبادت ہے اگر کشتی تے سوار تھی گئی اہل بیت دی کشتی تے تو جتے کشتی بنے اڑن ہی تیرا رخ ہوئے اور فرمایا جتے کشتی پہنچنے جتے کشتی پہنچنے اس سوار بھی اتھائی پہنچتن سوار رستے نہیں لاندے کشتی دے سوار اچھا بس دے سوار رستے لے ویندن ٹرین دے سوار اسرات مختلف ہوندن لیکن کشتی ایک اگر پتن تو چلنے تو پرلے پتن تے پہنچتی اہل بیت علیہ السلام دی کشتی دے اتے جڑا سوار تھی گئے جتنا اہل بیت اتھائی ہوندہ مومن حبدار ہے فرمایا شیعتنا معنا فی درجتنا یوم القیامت فرمایا جس درجے تے اساں اہل بیت ہو سوں جس مقام تے اساں اہل بیت ہو سوں سارے جوار سارا شیعہ ہو سوں جس مقام تے جس مقام تے اساں اہل بیت علیہ السلام دے پاک ہستیاں ہو سوں سادہ حبدار سادہ محب سادہ نال ہو سی ایسا نہیں جدا ہو سی جس منزل تے اہل بیت علیہ السلام صرف یہ ہے کہ تیری حرکت انہیں نالوں جدا نہ ہوئے تیری سیرت انہیں دی پاک سیرت تو جدا نہ ہوئے طبیعت گھبرا گئی میرے خیال ہے صلوات پڑھ لو پاک نذات پہ پیغمبر اکرم کا ایک مشہور فرمان ہے پیغمبر اکرم کا فرمایا الجنت لمن اطاع اللہ ولو کانا عبدا حبشیا فرمایا جنت سارے مطیع واسطے ہے جڑا اللہ دا مطیع اہل بیت دا مطیع فرما بردار ہے جنت اس شخص واسطے ہے جس نے ساری اطاعت کی دی ہے سارے آنکھیں دے ہوتے عمل کی دے سارے نال محبت رکھے ساری سیرت سارے دسے دے ہوتے عمل کرے محبت تقاضا یہ ہے جو جہدے نال محبت ہے ان دے آنکھیں دے عمل کرے اگر ایک سیٹ دی دکان ہے اس نے کسی نوکر کو دکان دے رکھے صبح تو شام تک سیٹ جیڑا کام دسیں دے نوکر
مخالفت کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ سیٹ صاحب ایک بندہ رکھے ایک نوجوان بھئی تو میرا نوکر ہی نہیں دکان کے اوتے تے کم کرنے اے سودا بیچنے اے شے رکھنی ہے تو چاونی ہے گاہک کو تائیں مطمئن کرنے جیڑے کام اس سیٹ صاحب دسے شاگرد نے ایک کام دی موافقت نہیں کی تھی. نال دعویدار بھی یہ ہے کہ میں جتنا سیٹ نال محبت رکھے نا یہ کوئی نہیں رکھے دا. توجہ ہے یا نہیں؟ آیا اتنی محبت اور محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ اگر محبت سچی ہے تو سیٹھ نال محبت ہے تو سیٹھ جو آکھے نہیں سمجھا سکیا. سلوات پڑھو نا پاک نجات ہے. میرا دوست دنیا دے ڈھیر دروازے انسان شاید دیکھ چکا ہو سی یا دیکھ سی جس دروازے تے ہی انسان بنے بار بار اس دی عزت عظمت ویلیو کم تھی دیئے. ایک دفعہ بیسی 2 دفعہ بیسی 5 دفعہ 10 دفعہ بالآخر گھارا لتنگ تھی ویندے. ویسے حکم شریعت بھی یہ ہے اگر کوئی بلائے نہیں تو جاؤ نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ کسے بلائے تو باتیں ٹھکراؤ نہیں. اگر نس بلایا تو بات جاؤ نہیں. جس دروازے تے بار بار جاسو توالی عزت توالی اہمیت حقت کم تھی سی جی. بالآخر انسان دا ایک تشخص ہے ایک شخصیت ہے انسان دی ایک عظمت ہے. ہر انسان ایک عظمت دا مالک ہے جی. کیوں اپنی اس عزت اور عظمت کو خاک اس ملیں دے بار بار نوائیں. اگر بار بار ویسے ایک دروازے تے تیری عظمت عزت کم تھی سی لیکن معصوم فرمیندن 2 در اور 2 گھر ایسے جنہیں دروازے تے جنہیں گھریں دے وچ جتنا زیادہ ویسے اتنا تیرے درجات بلند تھی سن. 2 در اور 2 گھر ایسے جتنا زیادہ حاضری دے سے اتنا تیری منزلت تیری حقت تیری اہمیت بد سی. ایک در در الہی ہے. اگر در الہی تے گئیں جی جتنا زیادہ دفعہ گئیں اتنا تیری منزلت بلند تھی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے نزدیک اگر چاہنی میں زیادہ صاحب عزت بنا تو متقی بن کے زندگی گزار. جتنا زیادہ گئیں در الہی تے اتنا عزت عظمت بدھی ہے. اور اگر نہیں کیا در الہی تے تو در 2 ہیں یا در رحمان ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ رحمان در راہ ہے یا شیطان در راہ ہے. وسط اچھ کوئی راہ نہیں. یا رحمان دا بن سے اگر رحمان دا در چھوڑی تو وسط اچھ درمیان اچھ کوئی راہ نہیں سوائے ان دے دشمن دے گھر دے اور ان دے در دے. یا رحمان دا ہو سی انسان اگر گمراہ تھی گئے تو پھر دشمن خدا ہے خدا دا نہیں رہا. ایک در در الہی ہے دوسرا در در اہل بیت ہے. ایک در در الہی ہے جتنا زیادہ حاضریاں جتنے عظمت بدھی ہے. دوسرا در در اہل بیت ہے. اس در دے اوپر جیڑا انسان جتنا زیادہ ہے اتنا درجات بدھن. اس در دے جیڑا جھک گئے سلیمان بن گئے جیڑا آکڑ گئے مروان بن گئے. طبیعت خبرات نہیں کہ سلوات پاڑو پاک نجات نہیں. آج ترائے جملے فضائل حضرت علی ابن ابی طالب میں بیان کرنے نہ کر پاری توجہ ہوئے تھا. عبداللہ ابن عمر آدھے حضرت امیر المومنین نو جیڑا فضیلتہ ملین کاش کوئی ایک فضیلت میں نے حصے جندی دنیا وما فیہا اگر میری تلی تے رکھی ونجے میں کوئی پسند نہیں. یہ درہم دینار دے لدے ہوئے اٹھ مصر دے لباس دے لدے ہوئے جانور یہ میں کو دیتے ونجن جی سونا چاندی دیتا ونجے کنیزہ تے غلام دیتے ونجن میں کو یہ پسند نہیں. کاش کوئی ایک فضیلت مل دی جیڑا فضیلتہ حضرت علی ابن ابی طالب دے مقدر چاہیں. عبداللہ ابن عمر کو فرد نے ترائے شخص جنہیں تو یزید نے بیعت طلب کی تھی ہے انہیں جو ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمر ہے دوسرا عبداللہ ابن زبیر ہے
اور تیسرا حضرت امام حسین نواز رسول حسین بن علی علیہ السلام ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کا ایک قول ہے جی. ان کا انجام کیا تھے تاریخ پڑھ لو. در اہل بیت چھوڑیس آخر دوتے بیت میں کی دیس حجاج ابن یوسف دی تے اتنا ذلت اور خواری دا وقت گزاریس رات دا دستک میں دیتی اس شخص نے دستک دیتی. غلام بہر آیا کس واسطے ہیں؟ میں بیعت کرن آیا. حجاج نے غلام کو آکے نہیں ہوئے تبادہ اے اگو خوش آمد جملہ بیان کریں دے کہ میں رات دا اگر مر گیوں تے امام دی معرفت بغیر مر گیوں تے میری موت. حجاج سمجھ گئے جو چاپلوسی پہ کریں دے. حجاج نے آکے غلام نو اندر لیا. جس وقت اندر آئے حجاج پھل فروٹ میوے پہ کھندا ہی ہاتھ مصروف ہن. حجاج نے پیر دراز کی دے پیریں دے ہوتے بیعت کر کے عبداللہ ابن عمر واپس آئے. توجہ یہ نہیں واپس آئے. در اہل بیت چھوڑے ساری زندگی ذلت بھی گزاری ہے. اے شخص ہادے کاش کوئی ایک فضیلت نہ مل دی. ماہی تا صحابی دا پترا ایک فضیلت مل دی جیڑی فضیلت حضرت علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئیں. پوچھا گئے وہ کیڑا فضیلتاں تیرے مد نظر ہیں؟ آخر لگا پہلی فضیلت جیڑی میری مد نظر ہے ولادت ہو فی جوف الکعبہ. حضرت علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں. کاش میرے حصے کے نصیب تھی دی. یہ دنیا حسرت کرے دی ٹر گئی ہے. کل آئے نہیں یہ ایسی فضیلت ہے آدم تو بھین کے خاتم تک ازل تو بھین کے ابد تک کسے دے حصے نہ آئیے نہ اوسی. کثیرہ میسر نہ شد سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. کسی نے فضیلت نہیں ہوئی کعبہ ولادت ہوئے اور مسجد شہادت مسجد کوفہ شہادت کعبہ ولادت. آئے تو خدا دے گھر اور اگر اس بارگاہ میں گئے تو خدا دے گھر چوں. یہ فقط حضرت علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوئی ہے. خود حضور سرور کونین ویشے بے ابی طالب اچ پیدا ہوئے. سردار حضرت امیر المومنین دے جو حضرت علی فرمیندن انا عبد من عبید محمد. میں پیغمبر دے غلامیں جو ایک غلامہ سردار ہیں. اے فضیلت ولادت ہو فی جوف الکعبہ صرف حضرت علی ابن ابی طالب کو میسر ہوئی ہے. اے نور ازل صاحب کل سر الہی سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے. کعبہ میں ولادت مسجد میں شہادت تیرا آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے. اے نور ازل صاحب کل سر الہی سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے. کعبہ میں ولادت مسجد میں شہادت تیرا آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. جو ابو طالب سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. لوگ آدن جو ابو مسلمان ہے لیکن حضرت ابو طالب حضرت عمران نعوذ باللہ اسلام قبول نہیں کیتا. میرا سوال ہے اس ابو نے اسلام قبول کر کے اسلام دا فائدہ کیڑا کیتے؟ تیری فکر مطابق ابو طالب نے اسلام قبول نہ کر کے اسلام دا نقصان کیڑا کیتے؟ دو پتر اس ابو نے پالن. توجہ کرنا ایک امیر شام بنے دوسرا یزید علیہ اللعن بنے. جیڑے دو پتر حضرت ابو طالب نے پالن ایک مصطفیٰ بنے دوسرا مرتضیٰ بنے. ایک احمد مختار بنے دوسرا حیدر کرار بنے. اس نے اسلام نو فائدہ کیڑا پہنچائے اور اس نے اسلام دا نقصان کیڑا کیتے؟ ولادت ہو فی جوف الکعبہ. وقت نہیں رہا کہ اللہ سے تشریف فرماوے. صلوات پڑھ لو پاک نجات تے کر. ولادت ہو فی جوف الکعبہ
گفتگو اسے تو کر دی ہے لیکن میں عنوان بیان کر کے دو ذکر مسائل کے جملے. پہلی فضیلت جس نے اس نے حسرت کی تھی کہ کاش میں ایک سے چندی ولادت کو فی جوف الکعبہ. دوسری فضیلت جس نے دنیا رش کریں دی ٹر گئی تزویجہ بفاطمہ الزہرا. حضرت علی دی شادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال دنیا حسرت کریں دی ٹری. خاصگار گھیرائن پیغمبر اکرم یہ جملہ فرما کے امرہا الى ربہا. زہرا دا معاملہ خدا دے ہاتھ چھے. زہرا دا معاملہ خدا دے ہاتھ چھے میرے ہاتھ چھ نہیں. اور جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب دے ہاتھ جناب سیدہ دا ہاتھ دیتا اور فرمایا ان اللہ زوجک بفاطمہ. اے علی میں نہیں اللہ نے تیری شادی جناب زہرا نال کی دیئے. وجعل صداقہ الارض اور حق مہر قرار دیتے اس زمین نو. زمین حق مہر سیدہ دی. من مشا علیہا مبغضن لگا ولہا مشا علیہ حراما. فرمایا جیڑا بندہ اس زمین تے چلے وہ دشمن زہرا ہوئے دشمن علی ہوئے اس دا چلنا زمین تے فعل حرام ہے. جی زمین حق مہر سیدہ دی جیڑا دشمن چل دے زمین تے اس دا چلن فعل حرام ہے. میرا دوست عبادات دیا دو شرطیں نہیں. ایک صحت دی شرط ہے دوسری قبولیت دی شرط ہے. صحت دی شرط ہے کہ زمین غصبی نہ ہوئے. توجہ ہے یا نہیں؟ نماز صحیح تانتی سی زمین مباح ہوئے غصبی نہ ہوئے. زمین ہے سیدہ دی ملک. اگر دل چ دشمنی ہے سیدہ ہے تو یہ عبادت نہیں. ظاہر تیری عبادت کو میرا سلام ہے بن حب اہل بیت بندگی حرام ہے. دو جملے ذکر مصیبت دے. باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا. کون آتا ہے میرے لال کا پرسا دینے. خدا گواہ نے ایک روایت ہے 11 محرم نو حضرت زہیر ابن قین دی بیوی نو جس وقت پتہ لگے نا جو میرا شوہر شہید ہو گئے حسین ابن علی دی ہمراہی صحابی اصحاب حسین زہیر ابن قین شامل ہیں. شہدائے کربلا زہیر ابن قین حسین دے صحابی بڑے جلیل القدر. جس وقت شہید ہو گئے کوفے دے وچ خبر پہنچی ہے زہیر ابن قین دی بیوی تک تیرا شوہر شہید ہو گئے. اس نے اپنے غلام کو حکم دیتے کفن لیا بازار جو کفن لیا قیمتی کفن لیا اور ایک قیمتی کفن لے کے کربلا دی زمین تے پہنچ اتھے بن کے اپنے سردار زہیر ابن قین نو کفن پوا. دیکھو پتہ ہے حسین نواز رسول دی میت شہید تھے. زہیر حسین ابن علی دی میت شہید تھے. حسین ابن علی تو ہستی ہے جس نو کائنات جان دی. حسین نواز رسول دوش پیغمبر دا سوارے. حسین کو کفن ہی مل گیا ہو سی. حسین دی لاش دفنی گئی ہو سی. حسین نو مسلمان کفن دے دیتا ہو سی. لاش دفنی گئی ہو سی. حسین نو دنیا جان دیئے زہیر نو جان دا کوئی نہیں. حسین دا تعارف تا دنیا دے وچ پیغمبر کرا گئے. زہیر کو کون جان دے. زہیر دا کفن لائے ون اتھے ون کے زہیر نو کفن پوا اپنے سردار نو کفن پوا. اس تو بعد تیرا انعام ہے تو آزاد ہوں. زہیر دے غلام نے گھوڑا دوڑائے کوفے تو کربلا پہنچے. بڑی تیزی نال کربلائے جائے کفن ہاتھ جے. لیکن خدا گواہ ہے جس لے میدان کربلا پہنچے مقتل گاہ چا کھڑے شہداء جن لاشاں ہی میں بکھریاں پیان جی میں منائج قربانیاں. خدا گواہ نے زہیر دے غلام تعجب کی نگاہ نال ایک ایک شہید کو دیتے متوجہ تھے اتھا تک کہیں شہید دی لاش دفن نہیں ہوئی. پھر جس وقت متوجہ تھے جو اتھا تک زہیر دا سردار بھی بغیر کفن دے شرم محسوس کی تھے جو زہیر دا سردار بغیر کفن دے رہے اور میں زہیر کو کفن پواما یہ نہیں ہو سکتا. زہیر کو کفن نصف پوایا دوبارہ گھوڑا دوڑا کے کوفے دے وچ آئے.
جس وقت اس دی مالکہ بھی دید پئیے جو غلام آگئے تے کفن ہاتھے چھے آکھن لگے غلام میں تے کوئی کو کم نسے اتنا اہم کم تاہے کم کیوں نہیں کیتا اکھی مسئلہ پائیں اکھی تنیر جاری ہیں بیان کر رہے تھے کیا کر رہے صرف ہکو جملہ زبان جو نکلے میری مالکہ تائیں زہیر کا حکم دیتے میں زہیر کو علاوہ کہیں کو کفن پوا نہ سکتا ہوں لیکن یاد رکھ اتھا زہیر دا سردار بھی بغیر کفن دے خدا گواہی نے میرے ماما بھیڑا تشریف فرمائے ان کو جتنا بھی غریب گھر دی خاتون ہوئے جتنا غریب گھر دی مستور ہوئے دیئے یا بھیڑے دو کم کدہ ہی نہیں کریں دی دو کم زندگی کدہ ہی نہیں کریں دی بھیڑ خصوصاً پہلا کم جب تک بھرا دی لاش دفن نہ تھیوے جنازہ نہیں چھوڑیں دی میں نیاز مندہ میں تو ادارہ بھرا دی لاش دفن نہ ہوئے جنازے کو بھیڑ چھوڑیں دی نہیں خدا گواہی نے بر تقدیر الہی اگر بھرا کہیں دے ہتھوں مری ونجے پوری زندگی بھرا دے قاتل نال بلے دی نہیں خدا گواہی نے علی دی تھی اتنا مجبور تھا یہ میدان کربلا ہے دوئیں کام کرنے پائیں بھرا دی لاش چھوڑنی پائیس کس غربت دے عالم میں چاہیے خدا گواہی کسے بھیڑ یا دھینوں این کیفیت خدا نہ گھناوے جی میں علی دی تھی بھرا دی لاش تے آئیے کر دید جہان تے بوں بھیڑی دے تھے حسن قتل بھرائے کوئی بھین تا دس جیڑی لاش بھراتے آئی ہوئے کڑیاں پائے مقدر حسین دی بھین اجڑی دا نٹھا خاک تے چند زہرائے چپ کر کے پاسے شام دے ٹر گئی وچ ہتھ دے رسیاں پائے خدا گواہی نے مقتل گاہ جس وقت پردہ دار آکھڑن کتنا اجازت ملیے کیویں ملیے مقتل نے کتاباں پڑھ لے خدا گواہی نے جس لئے اجازت ملیے زہرا لدھیاں اٹھ پہن دی انتظار نہیں کی تھی لتھی بے پلان کھڑو تے اٹھ توں عباس دی آقا زادی لٹھی ریت تے رات وچ خون بھری کل دولت ماں زہرا دی بی بی آلی حیران کھڑیاں کون دسے کت ہے زینت شہداء دی میں ملنا ہاں میں کو نہیں لبھ دی کیویں بولا لاش بھرا دی بھیڑ کلثوم نے دسے اما دا جایا اتھ پتھریں دے دھیر دے تلے موجود ہے خدا گواہی نے پردہ دار باقی اپنے رشتہ داریں دے پاس سے پہلے نہیں گئے پہلے سارے پردہ دار حسین ابن علی دی لاش دے آئیں خدا گواہی غربت دے بین کی تین علی دی تھی نے فطرت دا تقاضا ہے اگر کوئی پردیس دے وچ کوئی مشکل وقت آوے تو وقت پہلے وطن یاد اندے اللہ نہ کرے کہ انہا کوئی نقصان پردیس تھیوے وطن یاد اندے وسطہ ویلا یاد اندے تے وقت سجن یاد اندن خدا گواہی حسین ابن علی دی غربت دیکھ کے رخ مدینے دو مڑ گئے فرمایا ماں محمدہ واجدہ صلی علیکہ ملیک السما ہائے نانا تیرے ہوتے اسمان دے ملائکہ درود پڑھ دن میرے حسین دی غربت دیکھ عزاداروں بس دو جملے غربت دے بین کر کے پہلا حسرت جملہ عرض کی تے سما دا جایا ماں دی وسیعت ہے تیری پیشانی دا بوسا گھنا لیکن بھیڑ مجبور ہے تیرا سر تن تو جدا ہو گئے میں بوسا دیوا تکے تھے دیوا عزاداروں اتنا جھکیے بازات فمہا لا نہرہی تاریخ دے الفاظن سیدہ اتنا جھکیے اپنے رخسار بھرا دی کٹی گردن تے رکھے سے فرمایا ماں زہرا دبو سی ویر یہ بھیڑ زینب دبو سی ویر بس دو جملے فقط ذکر مصیبت دے وقت نہیں گیا خدا گواہی نے ترہے حسرت دے اور دکھاں دے بین کی دیس اما دا جایا زخمیوں میں آ بھین علاج کر رہا سفر دے ہوں میں آ بھین انتظار کر رہا کدائیں تولا میں آ زخمیوں میں آ بھین پٹیاں بندے آ تاؤں پاسے ٹر گئی جائے پاسے گئے ہوئے کدائیں بندے نہیں
اما دا جایا کل دیگر دی زین چھوڑی آئی میں تیری لاش تے نہیں آ سکی بھیڑ تے رنج نہ تھی میں مجبور ہے تیرے زین چھوڑن دی دے رہی سارے خیام نو بھائی لگ گیا ہے سارے خیام جل گئے بین دیا چادرہ لٹی گئے بھیڑی دیا چادرہ لٹی گئے حرم دے پردے لٹی گئے اما دا جایا بھیڑ تے رنج نہ تھی میں اجناہن ہٹیاں طوفانی فوجاں سہارا دی رے تو ڈاکے تیرے قاتل پہلا آئیو جشن منائے سارے خیمیاں نو بھالا کے بھالے وچ میں ٹر دی رہیاں تیرے پتر سجاد پہنچا کے توڑے مک گئے نسال عبداللہ دی آیاں تیری نسال بچا کے اما لجایا متا سمجھے مسلمان مدینے پہ پہنچے دین متا سمجھے نانے دی ذری تے پیویلیاں نہیں تے کنڈسن آیاں تیرے قاتلانال پیاں شام میں دی حالات تھی مجبورے تے کو سونا کفان میں آپ پوائے دی میری مادا پتار غیورے پردیسیاں وانگ پیاں سلام کرے دی تیری میت تو کھڑے